أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على نبيه وصديقه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم. آج کی شب کربلا والوں کی دنیا کے اعتبار سے آخری شب ہے، اور آج کی شب گویا سالار شہداء نے، جوانان جنت کے سردار نے لشکر اشقیاء سے مہلت مانگی، اس لیے نہیں کہ امام کو انتظار تھا کہ اس مہلت کے دوران کوئی مدد کے لیے لوگ آ جائیں گے، بلکہ ایک اور مقصد تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ کل کا جو معرکہ درپیش ہے، جو عظیم ترین امتحان درپیش ہے، اس امتحان سے پہلے جی بھر کے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ رابطے میں وقت گزارا جائے، اور یہ کام بھی اس کا اشارہ بلکہ وضاحت کے ساتھ یہ کام ہمیں امام حسین کے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں ملتا ہے۔ سورۃ المزمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم: یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ رات کو اٹھ کر عبادت کرنے کا حکم دیا حسین کے نانا کو خالق کائنات نے،
اور اس تہجد میں حکم دیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، آرام سے توجہ کے ساتھ اللہ کی کتاب کو پڑھیے اور اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو اور گہرا کیجیے۔ کیوں کرنا ہے یہ؟ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اللہ فرما رہا ہے رسول ان قریب ہم آپ پر ایک بھاری قول، ایک بھاری ذمہ داری ڈالنے والے، اور اس بھاری ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جو ہمت اور جو حوصلہ اور جو صبر وغیرہ آپ کو چاہیے وہ آپ کو اللہ سے اور زیادہ رابطے اور اس کی عبادت اور اس کے قرآن کی تلاوت کے ذریعے حاصل ہو۔ سورۃ المزمل۔ بس اللہ کے بعد کائنات کی بہترین ہستی حسین کے نانا، ان پر بھی جب اللہ نے بھاری ذمہ داری ڈالنی ہے تو کیا رہنمائی فرما رہا ہے؟ ان کی اور زیادہ رابطہ گہرا کر دیجئے، رات کو اٹھ کر عبادت کیجئے، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے زیادہ، اور قرآن کی بڑے آرام آرام سے، نہ کہ جلدی جلدی تلاوت کیجئے تہجد۔ کس لیے؟ ہم آپ پر عنقریب ایک بھاری ذمہ داری ڈالیں۔ گویا بالکل یہی کام کیا اس نانا کے وارث حسین نے کہ صبح کا جو امتحان ہے، میں اور میرے اصحاب اور میری اولاد رات بھر آمادگی کریں تاکہ جب تیر اور تلواریں اور نیزے اور پتھر ہمارے بدنوں کے ٹکڑے ٹکڑے کریں تو اللہ سے ملاقات کا شوق ان دردوں پر اور ان تکلیفوں پر غالب آ جائے اور ان سخت ترین مشکلات کو ہم پر آسان کرے۔ لہذا حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اگر ہو سکے تو ان اشقیاء کے لشکر سے آج کی رات مہلت لے لیں۔ کیوں؟ خود ہی فرمایا عباس آپ کو معلوم ہے مجھے نماز سے محبت ہے، مجھے اللہ کے ساتھ مناجات راز و نیاز سے محبت ہے، اور مجھے تلاوت قرآن سے محبت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ کل خالق سے ملاقات سے پہلے جی بھر کے یہ کام کر لوں آج کی رات۔ اور میں نے عرض کیا تھا، آپ سنتے رہتے کہ دشمن کے لشکر کے لوگ بیان کرتے ہیں کہ شب عاشور ساری رات حسین کے لشکر سے یوں آواز آتی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز، دور سے، لیکن حقیقت میں وہ آواز کس کی آواز تھی؟ تسبیح کی آواز تھی، دعا و مناجات کی آواز تھی، تلاوت قرآن کی آواز تھی، کہ جب حسین اور اولاد حسین اور اصحاب حسین کی عبادات کی اور مناجات کی اور تلاوت کی یہ صدائیں دور اس لشکر اشقیاء کے کانوں پر پڑ رہی۔
گویا امام حسین اور ان کے اصحاب اور ان کی اولاد اس آخری شب میں اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے آج جو آیت پڑھی وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے۔ یہ آیت کریمہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ سورہ توبہ کا جو دوسرا نصف ہے، بلکہ نصف سے بھی زیادہ، وہ غزوہ تبوک کے بارے میں۔ تو جو لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ گئے، ان آیات میں اصل میں ان کی تعریف کی جا رہی ہے، لیکن قرآن کریم کی آیات محدود نہیں ہوتی ان لوگوں سے یا اس قوم سے جن کے بارے میں نازل ہوتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جس عمل کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، وہ آیت ہر ایک کو دعوت دے رہی ہوتی ہے کہ اگر تو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے تو پھر تو بھی اپنے اپنے لحاظ سے اپنے درجے کے مطابق اس آیت میں جن سے خطاب ہے ان میں خود کو شامل کر سکتا ہے۔ تو کیا صفت بیان کی؟ آپ دیکھیے، نازل ہوئی ہے تبوک میں، کربلا سے بہت پہلے، لگ بھگ 50 سال سے بھی زیادہ پہلے یہ آیات نازل ہوئی ہے، لیکن کربلا کے میدان میں امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے رویے کو جب دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے دوسری بار پھر کربلا میں نازل ہوئی، کیونکہ جو یہ آیت نمبر 111 اور 112 بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جو بات اللہ ان آیات میں فرما رہا ہے وہ لشکر امام حسین میں پوری آب و تاب کے ساتھ دکھائی دے، اور آپ عزیزان جو اس مجلس عذاب میں فرش عذاب پر تشریف لائے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی امام حسین اور ان کے قیام کے بارے میں آپ کے علم میں، آپ کی معرفت میں انہی مجالس کے صدقے میں اضافہ فرمائے، اور بہترین اجر جو شفاعت امام حسین ہے، پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو روز قیامت اس سے بہرہ مند فرمائے۔ یہ شفاعت یاد رکھیے، شفاعت بھی ہماری طرف سے کچھ چیزوں کے ہونے کے بعد ہے، ابھی مت میں یہ نہ ہمارا موضوع ہے۔ قرآن کریم نے کئی آیات میں شفاعت کا ذکر فرمایا ہے اور بڑا واضح بتایا ہے کہ شفاعت کیسے ہو۔ ہم آتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 کی طرف، ایک صلوات پڑھ دے محمد والا۔ خالق فرما رہا ہے ان اللہ اشترا، بے شک اللہ نے، ان اللہ بے شک اللہ نے اشترا خرید لیا ہے، من المؤمنین مومنوں سے، اللہ نے مومنوں سے خرید لیا ہے۔ کیا خریدا ہے؟ انفسہم و اموالہم،
مومنوں کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی اللہ نے ان سے خرید لیا ہے. ایک مثال دے دوں اور آگے چلوں تاکہ پیغام اس آیت کا واضح پہنچ سکے. اگر آپ کسی مثال کے طور پر مہنگی گاڑیوں کے شو روم پہ جائیں اور وہاں ان سے کہیں کہ مجھے یہ جو گاڑی کھڑی ہے اس کو مجھے ٹرائی لیں گے, مجھے تھوڑا چلا کے دیکھنا ہے کیسی ہے, تو وہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ ہمارا بندہ آپ کے ساتھ بیٹھے گا اور آپ یہ جو تھوڑا سا آس پاس روڈز ہیں وہاں پہ چلا کے دیکھ لیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ میں نے گاڑی کی ٹرائی لینی ہے, کراچی سے حیدرآباد لے کے جاؤں گا, تو آپ کو نہیں دیں گے, وہ کہیں گے معذرت. لیکن اگر آپ کے پاس پیسہ ہوگا اور آپ جیب سے چیک نکالیں اور پوچھیں کتنے کی ہے اور اس چیک کو فل کریں اور وہ بینک سے کنفرم بھی کر لیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں, تو رویہ بدل جائے گا. اور وہ آپ سے وہی جو کہہ رہا تھا کہ جب اجازت نہیں ہے کہ آپ اس گاڑی کو باہر لے جا سکتے, وہی آپ کو بڑی خوشی سے کہے گا کہ آپ کو یہ نصیب ہو اور آپ کا جہاں دل لے جاتے اس گاڑی کو. کیا فرق پڑا ان چند لمحات میں؟ پہلے گاڑی بکی نہیں تھی, اب گاڑی بک گئی. جس نے خریدی ہے اب اس کی مرضی چلے گی, سمجھے؟ جس نے خرید لی ہے اب اس گاڑی پر اس کا اختیار ہے, اب ان کا اختیار نہیں ہے جو پیمنٹ لے چکے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں خبر دے رہے, کبھی تبوک پر رسول پاک کے ساتھ جانے والوں کے لیے اور قیامت تک جو بھی یہ کام کریں گے, جو بھی بیان ہوگا, یقیناً اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال. کیا دیا بدلے میں؟ آپ نے تو چیک دیا تھا شو روم والوں کو, اللہ نے کیا دیا؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ. اللہ نے بلینک چیک دیا ہو, جتنے مرضی پیسے بھرو. جنت بلینک چیک کی کیوں میں نے لفظ استعمال کیے؟ اس لیے کہ جنت میں لمٹ کوئی نہیں. قرآن مجید کیا فرماتا ہے جنت میں داخل ہونے والوں کے بارے میں؟ سورہ قاف. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام, سلامتی کے ساتھ, امن کے ساتھ, سیکیورٹی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ. ذالک یوم الخلود, یہ وہ دن ہے کہ جو اب ہمیشہ یہ کنڈیشن رہیں گی تمہارے لیے, کبھی بھی کوئی تکلیف, کوئی خوف, کوئی غم, کوئی کمی کسی چیز میں نہیں ہو. اور پھر فرماتا ہے لہم ما یشاءون فیہا, ان کے لیے یعنی جنت میں جو جا رہے ہیں ان کے لیے اس جنت میں ما یشاءون, جو کچھ وہ چاہیں گے وہ ہوگا. اور جب ان کا تصور, ان کی چاہتے اپنے جو کچھ وہ چاہتے ہوں گے, جو ان کے تصور میں ہوگا وہ بھی ان کو مل جائے گا, تو پروردگار کہے گا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ, ہمارے پاس اس کے علاوہ اور بھی ہے, تو تمہارے تصور سے بھی پائے. اس لیے میں نے کہا بلینک چیک. دنیا کا امیر ترین آدمی بھی بلینک چیک دے کسی کو تو ہو سکتا ہے وہ اتنی رقم بھر دے کہ وہ امیر غریب ہو جائے, لیکن اللہ نے جو چیک دیا ہے مومنوں کی جانوں اور ان کے مال کے بدلے میں وہ بے حساب ہے. اصل میں وہ بلینک چیک ہے, لیکن اس بلینک چیک پر پاور کرنے کے لیے ایمان چاہیے. اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی ملاوٹ والا اور
گھٹیا مال نہیں خریدتا. توجہ فرما رہے ہیں. اللہ خالص کا خریدار. آپ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھیں, پورے باب ہے, باب الاخلاص. فرمایا طوبى لمن اخلص العبادة والدعاء لله. کیا بات ہے اس کی جس نے خالص کر دیا عبادت اور دعا کو اللہ کے لیے. اصول کافی, کتاب الایمان والکفر, باب الاخلاص. جب تک بندہ پیور نہ ہو اللہ خریدار نہیں ہے. آپ بھی نہیں ہوتے جب آپ کو پتہ ملاوٹ والا مال ہے, مگر یہ کہ مجبور ہو جائے, اللہ کو کوئی مجبوری نہیں. بازار میں خالص چیز نہ مل رہی ہو سکتا ہے چیز ایسی ہو جس کے بغیر گزارا نہیں. آٹا شارٹ ہو گیا ہو مثلا اور نہ صحیح مل رہا ہو, آپ بولے کہ کچھ تو کھانا ہے, روٹی کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. بس بندوں کی مجبوری ہو سکتی ہے, اللہ کو کوئی مجبوری نہیں ہے. اللہ کب خریدار بنتا ہے؟ جب اس کے شایان نشان ہو جائے مال اس کی نظروں میں. ورنہ وہ اتنا بلند ہے کہ ائمہ اہل بیت فرماتے ہیں کہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا. یہ ادھر سے اس کے بندوں کی طرف سے. لیکن اللہ جب دیکھتا ہے کہ یہ چیز, یہ جان, یہ مال میرے معیار پر پورا ہو گیا, پھر کہتا ہے میں مجھے بیچ دو, خرید دو, میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں, میں خریدار ہوں. اور پہلی بولی ایسی دیتا ہے کہ اس سے بڑھ کر بولی کوئی دے نہیں سکتا. نہ کوئی نوکری اس سے بڑھ کر بولی دے سکتی ہے, نہ کوئی کاروبار اس سے بڑھ کر بولی دے سکتا ہے جو بولی اللہ مومن کی جان اور اس کے مال کی جان. توجہ فرمائیے, چند باتیں آپ وقت سے ہم استفادہ کریں. یقیناً اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں, بدلے میں ان کو جنت دے دی. کربلا ذہن میں رہے کیسے بیچے ہیں اپنے جان, اپنی جانیں اور اپنے مال کربلا والوں نے. اللہ کیا کرتے ہیں یہ, ان کی نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ ہے کہ آخری حد تک پھر اللہ کی رضا کے لیے چل جاتے, کہیں پہ نہیں رکتے. جو ان کے اختیار میں ہوتا ہے وہ کر گزرتے ہیں, رکتے نہیں ہیں, جھجکتے نہیں ہیں اللہ کی اطاعت کے معاملے. اور اس کا نقطہ کمال کیا ہے؟ میدان جنگ. جہاں جاتے ہوئے یہ پتہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہوتا کہ واپسی ہونی ہے یا واپسی نہیں ہونی. اور کربلا تو ایسی جنگ تھی جہاں پہ ان کو پتا تھا کہ واپسی نہیں ہونی. فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. قتال کہتے ہیں جنگ کو. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ, تو جب قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی. دشمنان خدا کو بھی مارتے ہیں اور خود بھی مارے جاتے ہیں. پھر کیا کربلا ذہن میں فَيَقْتُلُونَ, انہوں نے قتل کیے بھی بہت سارے, وَيُقْتَلُونَ, اور سارے خود بھی قتل ہو گئے. کس میں؟ فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ. پھر اللہ فرماتا ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں نے خرید لیا اور جنت بدلے میں نے دے دی ہے, اسے کوئی عام بات مت سمجھنا کہ ایسے ہی کہہ دی گئی ہے. وعدن علیہ حقا, یہ اللہ کے ذمے برحق وعدہ ہے, اللہ کے ذمے ہے. یہ وعدن علیہ, اللہ پر وعدہ ہے, حقا, برحق. جب کوئی بڑا سودا ہوتا ہے تو اس کی کوئی ڈاکومنٹ لکھی جاتی ہے. کوئی سوال کرے یا اللہ اس سودے کی کوئی ڈاکومنٹ ہے, تو اللہ فرماتا ہے اہم ترین جگہوں پر جو میں نے انسانوں کی طرف بھیجی ہے میں نے یہ سودا لکھا ہوا ہے. اور وہ جگہ کون کون سی ہے؟ فرمایا وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. تورات میں بھی لکھا ہوا ہے, انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے, قرآن میں بھی میں نے لکھا ہوا ہے. جتنے اہم
ترین ڈاکومنٹس میں نے انسانوں کو دیے ہیں، 3 اہم ترین کے نام دیے، ان تینوں میں اللہ نے اپنے اوپر اپنا یہ سودا، یہ ایگریمنٹ لکھا ہوا۔ الفاظ دیکھیے جو کیا فرمایا، وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ۔ یہ مت سوچنا کہ اللہ نے کہہ تو دیا ہے، بعد میں کہیں شارٹیج نہ ہو جائے، جنت کی زمین کام نہ پڑ جائے، زیادہ بندے آ جائے، نعمتیں تھوڑی نہ پڑ جائیں۔ ایک دن میرے حالات مالی اچھے ہو، آپ میرے دوست ہو، میں آ کے کہہ دوں آپ سے کہ یار اگر آپ آج میرا یہ کام کر دو تو زندگی میں جب بھی کبھی مشکل پڑے میرے پاس آ جانا، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، جو مانگو گے میں تو آپ کی ہیلپ کروں گا، کبھی آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ آپ کو کام کر دے اور کسی دن آپ کو ضرورت پڑے اور وہ دن ایسے ہو کہ جب میرا کاروبار میں ایسا نقصان ہوا ہے کہ میرا اپنا گزارا مشکل سے ہو، اور آپ آئیں میرے پاس اور میں خوش ہوں۔ اللہ کہہ رہے میرے بارے میں ہرگز ایسا نہیں، تم ہو سکتا ہے وعدہ کرو تمہاری طاقت نہ رہے، لیکن اللہ کی ذات وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور کون ہے اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کی وفا کرنے والی؟ اللہ سے بڑھ کر جو ساری ترغیب دلائی جا رہی کہ مال خارج کرو میں خریدار ہوں، ملاوٹیں نکالو میں خریدار ہوں۔ اللہ سے بڑھ کر کون ہے اپنے عہد کی وفا کرنے والا؟ اور پھر کیا فرمایا، سودا کر دیا تم نے، فاستبشروا، اب خوشیاں مناؤ، اب خوشیاں مناؤ۔ آپ کے کراچی میں اگر کوئی 1,00,000 روپیہ جیب میں لے کے نکلے اور کہیں کوئی ایڈوانس دے کے کوئی پلاٹ بک کرانا چاہتا ہو کہ بعد میں کس نے دے خرید لوں گا، اور اس کے 1,00,000 پر کوئی اس کو آپ کے ڈیفینس میں کروڑوں کا بنگلہ دلوا، وہ تو کچھ سے پاگل ہی، وہ تو دوستوں کو بلائے گا آج رات سارے آج اللہ نے تو چھپر پھاڑ کے دیا۔ تم سوچ نہیں سکتے مجھے کتنے تھوڑے سے پیسوں میں کتنا زیادہ مل گیا۔ دنیا میں مرنا تو تھا ہی، بہت سے تو کوئی فرار نہیں تھا، تو یہ جان تو جانی جانی تھی، لیکن انویسٹ ایسی جگہ پر ہو گئی ہے کہ بنگلہ مل گئے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ سودا کر لیا مومنوں نے فاستبشروا، تو خوشیاں مناؤ۔ کس بات پر خوشیاں مناؤ؟ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ، یہ جو سودا کیا تم نے، یہ جو تجارت کی اللہ کے ساتھ، اب اس کا جشن مناؤ۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی ہے فوز عظیم۔ کربلا والوں کی زیارت تو نہیں کرتے نا، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، ہم فوز عظیم پر پہنچ جاتے۔ فوز عربی میں فائنل کامیابی کو کہتے ہیں، جس کے بعد پھر آرام و سکون۔ اس کی خوشی مناؤ کہ تم یہی فوز عظیم ہے۔ جناب حبیب ابن مذاہب عاشور کے دن جب دونوں طرف سے تیاریاں ہو چکی ہیں جنگ کی، تو ان کے ساتھ روایت میں ملتا ہے کہ ان کے ساتھ جو بیٹھا ہوا تھا ساتھی، انہوں نے اس سے کوئی ایسی بات کی جس میں خوشی کا تاثر ہو، تو اس نے تعجب سے پوچھا کہ آپ تو اتنے عالم، اتنے سنجیدہ آپ کی شخصیت ہے، تو اس موقع پر آپ نے ایک ایسی بات کی ہے جس میں سے ایک طرح کا مزاج جھلک رہا ہے، خوشی جھلک رہا ہے۔ جناب حبیب نے کیا جواب دیا؟ فرمایا تم نے سچ کہا، میں ایسا ہی، لیکن اپنے خالق سے ملاقات کو اتنا قریب پا کر اپنی خوشی پہ قابو نہیں پا رہا، اپنے جذبات پر قابو نہیں پا رہا کہ اتنی قریب آ گئی ہے اللہ سے ملاقات، اب میرے اور میرے خالق کے لقاء کے درمیان یہ تیر اور تلواریں اور نیزے رہ گئے ہیں جن کو میرے بدن کو چھلنی کرنا ہے اور پھر میں اپنے خالق سے ملاقات کروں گا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، کمال دیکھیں، معرفت دیکھیں، اور اس معرفت کا عکس عمل میں دیکھیں۔
اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں۔ اس پوری آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا اور پھر کہہ رہا ہوں، اتری تبوک میں تھی، لیکن ایک مرتبہ پھر پوری آب و تاب سے یہ آیت چمکی کربلا کہ اللہ نے کربلا میں کیا کر رہے ہیں؟ لوگ سمجھا رہے کربلا جا رہے مولا حسین کو آپ کو مار دیں گے، لیکن حسین قرآن کے ساتھ، حسین نے اور سودا کیا ہوا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ حسین کی ضرورت یہ ہے جو لوگ جن کی جانوں اور مال کا اللہ خریدار ہے، جو بھی کوئی خرید کرنے جاتا ہے، جو چیز اس کے مورد نظر ہوتی ہے، اگر وہ مہارت رکھتا ہو تو اس چیز کی جو وہ خریدنا چاہتا ہے وہ کوالٹیز جانتا ہے کہ اس میں کیا کیا کوالٹیز ہو تو یہ ایک نمبر ہے، یہ پیور ہے۔ لوگوں نے پیورٹی کے ٹیسٹ رکھے ہوئے مختلف چیزوں کے، آپ وہ جو دودھ بیچتے ہیں، دودھ لے کے جاؤ، ان کے پاس ایک چیز ہوتی ہے، اس میں وہ ڈالتے ہیں، ان کو پتہ لگ جاتا ہے اس میں ملاوٹ کتنی ہے، اس میں صحیح فیٹ کتنا۔ ہر کاروبار میں جب چیزوں کی خرید و فروش ہوتی ہے تو صفات ہوتی ہے، وہ ہاتھ لگا کے بتا دیتے ہیں یہ نہیں چیز۔ آپ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو اپنے ذہن میں مجھ سے بہتر تصور کر سکتے ہیں۔ ہر کوئی پیور مال کے پیچھے 2 نمبر کا خریدار 2 نمبر ہی ہو سکتا ہے، اس نے آگے 2 نمبر ہی کرنی۔ اگر انسان کبھی مجبور ہو جائے تو خریدے، ورنہ کیا دل کرتا ہے ہمارا، ہمیں جو ملے وہ 100% پیور اللہ کی۔ تو آیت نمبر 112 میں اللہ تبارک و تعالی اس جو جانیں اور جن کی جانیں اور مال اللہ نے خریدے ہیں، اللہ کا تو لیول بڑا ہائی ہے، تو بڑا باذوق ہے، نہیں ہر چیز خریدتا، تو ان لوگوں کی وہ صفات بتا رہے ہیں۔ وہ صفات سنیے اور ذہن میں کربلا رہے۔ آیت نمبر 112 سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے کون ہے یہ مومن جن کی جان و مال کا میں خریدار ہوں؟ سنتے جائیں، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ کون ہے یہ لوگ؟ اللہ صفات بتا رہا ہے۔ اوپن معاملہ جو چاہے اپنے آپ میں یہ صفات پیدا کرے، جتنی پیدا کرے خدا تمہارا خریدار ہے، لیکن سودے کی نشانی ہے کہ پھر مرضی اللہ کی چلے گی، پھر تمہاری، یعنی کہ مال بیچ دو اور کہیں اور پہنچے ہو، اس طرح نہیں۔ بیچنے کا مطلب ہے اب پھر تمہارا اختیار نہیں ہے، اب تم دیکھو اللہ کی رضا کیا ہے۔ اور میرے مولا حسین کا جملہ کیا تھا کربلا میں بار بار تکرار کی، ردن میں قضائہی، تیری راہ میں حسین نے قدم اٹھایا ہے، اب جو بھی تکلیف آئے حسین راضی ہے۔ بیچ دیا اپنی جان اور اپنا مال اور اپنا سب کچھ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو تو نے پروردگار دیا تھا تیری راہ میں خرچ دیا حسین نے اور اولاد حسین نے اور اصحاب حسین۔ بہترین تفسیر کربلا کی کچھ آیات قرآن، توجہ فرمائیں، قرآن کی آیات کی تفسیر لوگ کرتے ہیں نا، اب آپ کی خدمت میں عرض کریں کر کی تفسیر قرآن سے کروائیے. پوچھیے قرآن کی آیات سے کہ یہ کیا ہوا ہے کربلا میں. آپ کو یہ آیتیں ملے گی
ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. آپ کو ملے گا یہ لوگ کون تھے؟ التائبون، توبہ کرنے والے. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان میں توبہ کہتے ہیں واپس لوٹ آنے، اللہ کی طرف پلٹنے والے. کئی تھے جو راستے میں امام حسین علیہ السلام کو ملے تھے، کہیں اور جا رہے تھے، پلٹ آئے. ایک کوالٹی التائبون، دوسری العابدون، عبادت کرنے والے. شب عاشور میں نے عرض کیا لشکر امام حسین کا کیا مطلب تھا؟ التائبون العابدون الحامدون، اللہ کی حمد کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے. السائحون، اللہ کی راہ میں سفر کرنے والوں، سفر کرنے والے. کربلا کیا ہے؟ سفر کر کے آئے سر. کس کے لیے سفر کر کے آئے تھے؟ اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی، شہید ہونے کی. ساری صفات آپ دیکھیں کیسے کر رہا. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون. یہ دشمن کا لشکر والے بیان کرتے ہیں. حسین کے لشکر کو دیکھتے تھے، کوئی رکوع بھی ہے، کوئی سجدے. الراکعون الساجدون. اے کاش کہ ہم ایسا کریں کہ جب آج کل مومن کو شب بیداری ہوتی ہے تو ایسی شب بیداری ہو، خواتین الگ مرد الگ اپنی اپنی جگہوں پر مسجد میں آئے، امام بارگاہ میں آئے، جو اس منظر کو دیکھے اسے یہ آیت یاد آئے. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون. کوئی سجدے میں ہو، کوئی رکوع میں ہو، اللہ تعالیٰ حسین. وہی کام جو شب عاشور حسین اور ان کے ساتھی کر رہے تھے، کوئی نیا کام نہیں بتا رہا. اسے کہتے ہیں کربلا کی روشنی میں راستہ اختیار. نظر تو آئے غلام، وہ وہاں جو غلامان حسین تھے کہ کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا، لیکن ان کے پیچھے چلنے کی اپنے نئی کوشش تو کر سکتا. کون ہے جو رسول اللہ جیسا بنے؟ کوئی نہیں بن سکتا. لیکن اللہ کا مطالبہ ہے ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی سیرت تمہاری اس پر ایسا ہے. یوں دیکھیے کربلا. الراکعون الساجدون. اور اگلے لفظ کون سے دو؟ العاملون بالمعروف. یہ فقط انفرادی عبادتیں کرنے والے نہیں، جب معاشرے میں گڑبڑ ہو جائے العاملون بالمعروف، ان کا خریدار ہے اللہ. العاملون بالمعروف والناہون عن المنکر. نیکی کا حکم کرنے والے، برائیوں سے روکنے والے. یہ وہ جگہ اس آیت میں کہ یہ کام جب انسان کرتا ہے تو اس کا قتل اللہ نبی کے قتل کے ساتھ ذکر کرتا ہے. ان کا قاتل نبیوں کا قاتل بھی کرتا ہے، دونوں کی سزا. کیونکہ یہ سخت ترین کام ہے اور اہم ترین کام ہے جو انبیاء کی ذمہ ہے اور انبیاء کے نقش قدم پر چلنے والوں کی ذمہ ہے. نہیں پتا چلا دوسروں کو، کربلا والوں کو پتا تھا، جنہوں نے حسین کی آواز سنی، جنہوں نے اپنے زمانے کو امام حسین کے فرامین کی روشنی میں سمجھا، انہیں پتا تھا کہ یہ وہ موقع ہے. تو فرمایا العاملون بالمعروف والناہون عن المنکر. امر بالمعروف کرنے والے، نہیں عن المنکر کرنے والے. وہ اور آخری صفت کیا بتائی؟ والحافظون لحدود اللہ. اور اللہ کی حدود کے محافظ. ہم نہیں پہنچ سکے وہاں پر، امام کے خطبے چونکہ بہت زیادہ ہے، ان میں ذکر ہے اس کا. اے پروردگار، ہم نے جو قیام کیا ہے اس کے مقاصد میں ایک یہ بتایا تاکہ تیری جو حدود پامال ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، ان حدود کو ہم دوبارہ قائم کریں اپنی جگہ پر. والحافظون لحدود اللہ. حسین بھی جڑے ہیں، کربلا بھی جڑی ہے قرآن کریم. اور یہ صفات بیان کرنے کے بعد آیت کریمہ کا اختتام کہاں فرمایا؟ اللہ نے اپنے رسول سے خطاب کیا، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اے رسول مومنوں کو خوشخبری دے.
اب یہاں یہ بھی پتہ چل گیا ان صفات سے کہ مومن کون سے مراد ہے. نہ کہ صفات اللہ نے بیان کی یہ بات یہ کہا کہ ہر کو خوشخبری دے نا جنہوں نے سودا کیا جن کی جانیں مال اللہ نے خرید لی ہے جن کے اندر یہ کوالٹیز پائی جاتی ہے اے رسول ان کو اس سودے کی خوشخبری دے دو اللہ تعالیٰ نے تمہاری جانیں اور مال خرید لیا ہے. صلوات پڑھی محمد و میری آرائز یہی پر تمام کہ اللہ کی آیات سے بہتر کون بیان کرے گا حسین کی کربلا. اللہ کی آیات سے بہتر کون بیان کرے گا. ایک دو جملے جن کو میں جوڑنا چاہتا ہوں اپنے مولا حسین کے شہادت کے مسائل سے. یہ جملے عبداللہ ابن عباس کو فرمائے تھے امام. انہوں نے بھی آ کے مشورے کیے اور خلوص سے مشورے کیے تو امام نے ان سے فرمایا یبن العم اے چچا کے بیٹے انی واللہ لأعلم میں حسین یقین بہت اچھی طرح جانتا. یہ جو تم باتیں مجھے بتا رہے ہو میں تم سے اچھی طرح جانتا. ہمارے بتانے سے مجھے کچھ نئی بات پتہ چلی. وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ نَاصِحٌ مُشْفِقٌ کہ تو خیر خواہ ہے محبت کرنے والا جانتا ہوں. لیکن تم جو کہہ رہے ہو آپ ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں یوں کرے وہ کرے سب میں جانتا ہوں. وَقَدْ أَزْمَعْتُ عَلَى الْمَسِيرِ اور میں نے سفر کا ارادہ کر لیا. میں نے جہاں جانا ہے وہاں جانے کا مصمم ارادہ حسین نے کر لیا. اور تم جو کہہ رہے ہو نا کہ یہ آپ کو قتل کریں گے آپ کسی دور ایسی جگہ چلے جائیں جہاں یہ آپ ان کی دسترس سے باہر نکل جائے یا آپ کو نقصان نہ پہنچا سکتے. ان باتوں کے جواب میں امام حسین کیا فرما رہے ہیں واللہ اے ابن عباس اللہ کی قسم لا يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي کہ ابن عباس اللہ کی قسم یہ مجھے اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے میں جا بھی چلا گا. اتنے میرے خون کے پیاسے ہیں ان کو اتنا خوف ہے حسین کے زندہ رہنے سے اور بیعت نہ کرنے سے کہ حسین کچھ کر دے گا ہمارے ساتھ کہ اللہ کی قسم یہ مجھے اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے کہ جب تک میرے بدن کے اندر کا گوشت نکال کے باہر نہ دے جیپ بھاڑ نہ دے مجھے کہ تب تک مجھے نہیں چھوڑیں گے میں جان چلا. اور اب یہ جملہ غور سے سنیے گا اور آج امت کی حالت بھی دیکھیے جو اس زمانے سے شروع اس روایت میں یہ لفظ ہے ورنہ میں بولتا نا یہاں پر کہ امام نے جب کہا کہ میرے بعد یہ کس طرح ذلیل ہوگی یہ قوم اس کی جو مثال تھی سنیے گا. فَإِذَا فَعَلُوا اور جب یہ میرے ساتھ کر دیں گے یہ جب مجھے قتل کر دیں گے میرا گوشت بھی پامال کر دیں گے یہ لوگ سلط اللہ علیہم من یذلہم پھر اللہ ان کے سروں پر اسے مسلط کرے گا جو انہیں ذلیل کرے. واللہ عزیز ذو انتقام اور اللہ بدلہ لینے کی شدید زبردست قدرت ہے. پہلے سے خبر دے رہے ابن عباس انہوں نے مجھے نہیں چھوڑنا مجھے مار ڈالیں گے لیکن جب یہ کر لیں گے تو یہ جو قوم جنہوں نے کیا ہوگا اللہ ان کے سروں پر اس امت کے سروں پر انہیں مسلط کرے گا جو اسے ذلیل کریں گے. کتنا ذلیل کریں گے بہت معذرت سے چونکہ لفظ روایت کا حتی یکونوا اذل من فراق المرأة حتیٰ کہ یہ اتنے ذلیل ہو جائیں گے اتنے گھٹیا اپنا پسندیدہ ہو جائیں گے
جیسے وہ کپڑا جسے عورت اپنے خاص ایام میں استعمال کر کے پہنتی، ایام ایز میں جو یا جس خون کے لیے کپڑا استعمال کرتی ہے وہ کتنا ناپسندیدہ ہوتا ہے، کتنا کبھی ہوتا ہے، اتنا ذلیل کریں گے اللہ ان کے سروں پر انہیں مسلط کرے گا، اللہ ایسا بدلہ لے گا جب ہی مجھے قتل کرے گا۔ اس کو فرمایا ابن عباس۔ وقت تیزی سے گزرتا 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 10ویں عاشور 10ویں محرم کا دن آ گیا۔ قربانیوں کے سلسلے شروع ہوئے، ایک سے ایک بڑھ کر عزیز حسین کی آنکھوں کے سامنے تیروں اور تلواروں اور نیزوں کا شکار بنتا رہا، اور حسین کی زبان اطہر سے ردن میں قضائی و تسلیما لامر کی تسبیح ہر قربانی پر پڑھی جاتی رہی، یہاں تک کہ عزاداروں وہ وقت بھی آ گیا جب حسین کے عباس بھی فرات کنارے شہید ہوئے۔ کتنا مان تھا حسین کو بھی اور حسین کی بہن کو۔ عباس جب نہ رہے تو بی بی یہ کہتی تھی کہ میرے پردے کا محافظ عباس شہید ہوئے۔ ایک دفعہ حسین نے احساس تنہائی کیا شہادت عباس کے بعد، اور سمجھ گئے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ حسین خود میدان جہاد میں جائے گا۔ سوچا ہوگا جو بھی جہاد میں جانے لگتا تھا میں گھوڑے پر سوار کرتا تھا، آج مجھے گھوڑے پر سوار کرانے والا کوئی نہیں۔ شاید بہن اپنے بھائی کے ذہن کو پڑھ لیا، حسین ابھی سوچ رہے تھے کہ کانوں میں آواز آئی بھیا میں سوار کراؤں گی، بھیا زینب کس لیے آئی ہے آپ کے ساتھ، آپ کے ہر کام میں شریک ہے زینب، دل چھوٹا نہ کرے حسین، حسین کی بہن آپ کو آپ کے زلزلہ پر سوار کرائے گی، وہ آپ کو تیار کروائے گی۔ تو بی بی سے فرمایا، عزاداروں کیا فرمایا سب سے پہلی بات کہ بی بی زینب کوئی پرانی پوشاک مجھے لا دیجیے۔ ان پست لوگوں کی پستی کا اندازہ تھا حسین کو، اور چونکہ اصل دشمنی بھی حسین سے تھی اور یہ انتہائی پست قسم کے دنیا پرست تھے، تو حسین کو گمان تھا، اور وہ ہوا بھی جو حسین کو گمان تھا کہ یہ مجھے مارنے کے بعد میرے بدن کی محبتی کریں گے، یہ میرا لباس تک لوٹ لیں گے، تو کوئی ایسا لباس ہو کہ جس کسی کا جی ہی نہ چاہے اس کو لے جانے کا۔ فرمایا میں مجھے کوئی پرانی پوشاک لا کے دو۔ ایک پوشاک لائی گئی، فرمایا نہیں، ایک دوسری لائی گئی، اس کو دیکھا تو وہ پرانی تھی، کسی کو رغبت نہیں ہوتی تھی اس کی طرف، اس کو بھی کئی جگہوں سے خراب کیا، اس کو بھی چاک لگائے، اور پھر اپنے جنگ کے لباس کے نیچے اس لباس کو زیر تن کیا، اور اس کے بعد آمادہ ہوئے، اور پھر علی کا لال حسین، علی و بطول کا بیٹا، رسول کا نواسا، جوانان جنت کا سردار، چلا لشکر اشقیاء کی طرف۔ میرے مولا حسین نے حملہ شروع کیا۔ ایک عالم اس طرح بیان کر رہے تھے، جن لوگوں کی طرف جھپٹتے کبھی پکار کر کہتے سامنا کرو تم ہی ہو نا میرے عباس کو مارنے والے، بھاگتے کہا آؤ میرے قریب، تم ہی میرے اکبر کے قاتل ہو، تم نے میرے بھائی کے قاسم کو شہید کیا، آؤ کہاں بھاگتے ہو، حسین کا سامنا کرو۔ کئی بے شمار لوگوں کو فنگار کر دیا، کوئی بھی حسین کے قریب آنے نہیں پاتا۔ ابن سعد لعین یہ منظر دیکھ رہا ہے، جب دیکھا کہ کوئی قریب نہیں آ رہا اور حسین کو نقصان نہیں پہنچا پا رہے، تو لعین کہتا ہے ارے بدبختو تمہیں پتا نہیں کس سے تمہارا مقابلہ ہے، اگر ایک ایک کر کے آؤ گے تو تم سب کو یہ قدر کر دے گا، یہ علی کا بیٹا ہے، اسے جانتے نہیں، اس کا نام حسین ہے، سارے مل کر حملہ کرو۔ اجتماعی حملے کا اعلان ہوا۔ آپ کے لیے نئی بات نہیں، ہر کمینے نے کبیرگی شروع کر دی، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار چلائی، نیزے والے نے نیزہ چلایا،
انہیں انتظار کرنے والوں میں ایک 4 سال کی بچی بھی ہے جس نے بڑا مشکل الوداع کیا ہے اپنے بابا کو. حسین نے بیویوں سے الوداع کیا, یتیم بچوں سے الوداع کیا. سکینہ دور سے دیکھتی رہی, دور سے دیکھتی رہی. جب دیکھا بابا گھوڑے پر سوار ہو گئے, گھوڑے کو چلانا چاہتے ہیں, دوڑتی ہوئی آئی اور آ کر گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ گئی. حسین نے دیکھا گھوڑا آگے نہیں بڑھتا, تو نظریں نیچے جھکائی تو دیکھا 4 سال کی سکینہ گھوڑے سے لپٹی گئی ہے. سکینہ مجھے جانے دے, دیکھتی نہیں میرا کوئی پیارا باقی نہیں بچا, اب تیرے بابا نے میدان میں جانا ہے. سکینہ رو کے کہتی ہے بابا ضرور چلے جانا, میں نہیں روکتی, لیکن جانے سے پہلے ایک مرتبہ گھوڑے سے نیچے اتریے. حسین نوجدہ سے نیچے آئے. جی سکینہ کیا کروں, بابا زمین پر بیٹھ جائیے. حسین